سوال ہے جنات کو جلا دینے والی دعا یا سورہ کون سی ہے؟ آپشنز ہیں، پہلا سورہ ملک، دوسرا سورہ یاسین، تیسرا سورہ مؤمنون، چوتھا سورہ جن۔ اس کا صحیح جواب ہے حدیث کے مطابق سورہ مؤمنون کی آخری 3 آیتوں کو اگر کوئی شخص کسی ایسے انسان کے کان میں پڑے جس کو جنات پریشان کرتے ہیں تو وہ شخص ان آیتوں کو سن کر درست بھی ہو جائے گا اور جو جنات اس کے اندر ہوگا وہ جل کر ختم ہو جائے گا۔ یہ واقعہ حدیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کو جنات نے پریشان کر رہا تھا اور وہ اسی وجہ سے بہت بیمار رہتا تھا۔ جب وہ شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اپنی پریشانی بتائی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی سورہ مؤمنون سورہ نمبر 23 کی آخری کی 3 آیتیں 116، 117 اور 118 ان کے کان میں پڑھ کر دم کی، جسے آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے۔ اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ جیسے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان صحابی کے کان میں ان آیتوں کو پڑھا تو یہ آیتیں سن کر وہ جنات جو ان کو اتنا پریشان کر رہا تھا فوراً اسی وقت جل کر راکھ ہو گیا اور اسی وقت وہ صحابی ایک دم درست ہو گئے۔ یہ سارا واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے ان کے کان میں کون سی آیت پڑھی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو بس سورہ مؤمنون کی آخری کی 3 آیتیں پڑھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہی 3 آیتیں سن کر وہ جنات جل کر ختم ہو گیا۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی مضبوط ایمان والا سچے اور پکے یقین کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھ کر اگر کسی پہاڑ پر بھی پھونک دے گا تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ یہ اتنی طاقتور اور مقدس آیات ہیں۔ اگر آپ کو یا آپ کی کسی قریبی کو کوئی جنات پریشان کرتا ہے جیسے ڈراؤنے خواب آنا یا ایک دم سے نیند میں چمک جانا یا بنا وجہ بیمار رہنا، اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو سچے یقین کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھ کر اس کے کان میں دم کر دیں، یقیناً انشاءاللہ وہ فوراً درست ہو جائے گا۔ بے شک قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر سوال کا جواب، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان قرآن کریم کو چھوڑ کر ڈھونگی باباؤں کے پاس جاتا ہے اور شرکیہ تعویذ لیتا ہے جن میں کس کا نام لکھا ہے یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تو اسباب کا استعمال کریں، گولی دوا لیں، لیکن بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر رکھیں اور ایسے جھوٹے بابا کے پاس جا کر شرک والے تعویذ نہ لیں۔ اور اگر خدا نے تمہاری قسمت میں کوئی غم لکھ دیا تو یہ تو کیا ان کا باپ بھی تمہیں اس غم سے بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں کوئی نفع یا فائدہ پہنچنا لکھ دیا تو یہ تو کیا پوری دنیا بھی تمہیں اس فائدے کو حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اور تعویذ پہننا کیسا ہے اس پر میں نے مکمل ویڈیو بنا دیا ہے، ڈسکرپشن میں لنک ہے، کمنٹ باکس میں لنک ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر